بسم ہوگی. اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج ہم دوبارہ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اور آج جو میں نے منتخب کیا موضوع آپ لوگوں کے لیے وہ ہے سورہ قاف. یہ سورہ قاف جو ہے قرآن مجید کی 4 رکوعوں پر مشتمل سورہ ہے اور قرآن مجید کی 50 نمبر پہ یہ سورت جو ہے ہمیں آتی ہے. اور اس کی میں پہلے چند ورسز آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، پھر ہم اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. صدق اللہ العلی العظیم. قاف قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. حالانکہ زمین ان کے جسموں میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں یہ سب کچھ محفوظ ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورہ قاف کی میں نے 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ قاف جو ہے یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل کی گئی. مکہ کا جو دوسرا دور تھا کہ جس کے اندر یہ 5ویں سے 7ویں سال کے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہو چکی ہے. نبوت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کر دیا ہے، اور نبوت کے 5ویں سے 7ویں سال کے درمیان جو ہے یہ سورت جو نازل کی جاتی ہے. اور اکثر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو جو ہے وہ عیدین کے اندر، عید کی نمازوں کے اندر جو ہے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور ایک اور خاتون ہے ام حشام بن حارثہ، یہ کہتی ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی، اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ سورۃ قاف جو ہے یہ یاد ہی اسی وجہ سے ہوئی کہ جمعے کے خطبے میں بھی اکثر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس سورت کی تلاوت کی کرتے تھے. اس کا مطلب ہے یہ وہ سورت ہے جو بڑی امپورٹنٹ سورت ہے، جو کہ ابتدائی زمانے میں مشرکین مکہ کا وہ دور ہے کہ جہاں مشرکین مکہ نے ابھی یعنی تنگ تو کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن سخت آزمائشیں بھی شروع نہیں ہوئی تھی. یعنی وہ ٹانٹ لگاتے تھے، تان و تشنیع کرتے تھے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو تنگ کیا کرتے تھے، لیکن ابھی وہ شدت اختیار نہیں کی تھی کہ جو کہ آگے جا کے بہت زیادہ شدت پسند ہو گئے تھے. ان کو شیب ابی طالب میں الگ کر دیا گیا تھا، ان کے بعد آزمائشوں کو پہاڑ توڑ دیے تھے. اس سے کچھ عرصہ پہلے کی یہ صورت ہے کہ جو نازل کی گئی. اور چونکہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اس بات کے انکاری ہیں، وہ توحید آخرت رسالت کو نہیں مان رہے. تو یہ بھی صورت جو ہے یہ آخرت کے اوپر بیس کرتی ہے. اس کا جو مین کلائمیکس ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ادراک دلایا ہے، ان کا احساس دلایا ہے کہ قیامت آنی، وہ مان نہیں رہے. اب ہم دیکھتے ہیں آیاتیں، دیکھتے ہیں اس کے ذریعے ہم لے کے چلیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا. ام حشام بن حارثہ وہ یہ کہتی ہیں کہ سورج جو ہے سورہ قاف، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اور جمعے کے خطبے میں پڑھتے رہتے تھے، میں ان کی پڑوسن تھی، تو بار بار سن کے مجھے یہ سورج جو ہے یاد ہو گئی. آئیے ہم اس کو آیت وائز لے کے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف. اچھا یہ قاف یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ جو قاف ہے اس طرح کا قاف ہا یا عین صاد، کہیں صاد کا لفظ آیا، یہ حروف مقطعات ہیں. مشرکین مکہ کے اندر، یہ مکہ کے اندر روایت تھا جب بھی کسی چیز کی امپورٹنس، جب بھی کسی چیز کا یعنی اہم ہونے کی اس کی وہ اطلاع دی جاتی تھی تو اس طرح کے حروف مقطعات جو ہے وہ یوز کیا کرتے تھے. تو عربی زبان کے جو حروف ہیں وہ 29 ہیں، کچھ جگہ پہ 29 آتے ہیں، کچھ جگہ پر 28 آتے ہیں. اور جو 29 کہتے ہیں وہ حمزہ اور الف کو الگ الگ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جو 28 کہتے ہیں وہ حمزہ اور الف کو ایک ہی حروف قائم کرتے ہیں. تو ان کے الفابیٹ، یہ ضمناً ایک بات ہے کہ عربی کے جو الفابیٹ ہیں وہ 29 ہیں یا 28 ہیں. آئیے اب ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. قاف والقرآن المجید. قرآن کی قسم کھا کے لگا، قسم ہے قرآن مجید. عزیزان گرامی، قرآن مجید جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی یعنی زبردست کتاب ہے. اس جیسی کتاب آج تک اس دنیا میں کبھی بھی نازل نہیں کی گئی.
اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو بار بار، قرآن کا مطلب بھی ہوتا ہے بار بار پڑھی جانے والی چیز، بار بار سمجھی جانے والی چیز. اس کے حوالے سے تھوڑی سی ہم ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا کروں. قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بڑی غلط فہمی جو ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ اس کو ہم پڑھتے جائیں تو ایک حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں، دوسرا حرف پڑھیں گے 20 نیکیاں، اس طرح ہم نیکیوں کی کیلکولیشن کرتے تھے. اس کو سمجھنے کی ضرورت کو ہم، اس کی امپورٹنس کو جو ہے ہمارے ذہن میں ادراک نہیں ہوتا کہ اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. تو اس کا انگلش میں اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ریسائٹ، یعنی پڑھنا. اس کا مطلب تلاوت کا مطلب ہوتا ہے ریسائٹ. تلاوت کا مطلب جو ہے یہ پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ تلاوت کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. یعنی تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فالو کرنا یا پیچھے پیچھے چلنا. آئیے میں آپ کے سامنے ایک دو چیزیں اس کے اندر، اس تلاوت کے لفظ کے اندر جو ہے سمجھنے کا مفہوم جو ہے. صحابہ کرام جو ہے نا ان کی شان سے بالکل بعید تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید کو خالی پڑھا جائے، بلکہ وہ سمجھنے کی کوشش زیادہ کیا کرتی. وہ ان کے عقل سے محاورہ تھا کہ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھنا. آئیے میں قرآن کے حوالے سے ذرا جنرل چیزیں کچھ بتا دوں. قرآن مجید جو ہے ایک حدیث نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ذر، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ کہا کہ اگر تم صبح صبح اٹھ کر قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے، اگر تو، یہ دیکھیے بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، غور کیجیے گا، یہ داؤد کے اندر آئی ہے. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اگر تو صبح صبح اٹھ کر ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لے تو تیرے لیے یہ بہتر ہے کہ تو 100 رکعت نماز پڑھے. یعنی 100 رکعت تلاوت کی بات نہیں کی جائے گی، 100 رکعت نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ تو ایک آیت سمجھ کر پڑھ لے. اب آگے آئیے دیکھیے، اب یہ دیکھیے، یعنی ایک رکعت میں اگر سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور کم از کم 3 آیتیں پڑھی جائیں تو اگر 100 رکعتوں، اور اس کے اندر آپ نے درود بھی پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، تحلیل پڑھنی ہے، دعا پڑھنا ہے، سلام، یعنی بہت ساری ایک مناجات ہیں جو آپ اس کے اندر کرتے ہیں. تو اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو قریب کم و بیش 1000 آیتیں بنتی ہیں. کتنی بنتی ہیں؟ یعنی 1000 آیتوں کا ثواب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اس سے کم ہے کہ آپ ایک آیت جو ہے نا وہ سمجھ کے پڑھ لیں. اور ہمارے دیکھیے ہمارا کتنا یہ علمی ہے کہ ہم اس کو بس رٹے لگاتے رہتے ہیں، طوطوں کی طرح رٹے لگاتے ہیں. ایک میں نے یہاں درس دیا تھا کہ اس کے اندر ماہر القادری کی نظم بھی پڑھی تھی کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، اور تعویذ بنایا جاتا ہوں. یعنی یہ ساری ایک ماہر القادری کی بڑی زبردست نظم ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت پڑھیں گے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اتنا وہ کیا ہوا ہے کہ ہم اتنے اوپر اس کا ریل بناتے ہیں کہ اس کے ادب ہم نے اپنے ذہن میں، ہمارے شیطان نے ہمارے ذہن میں اس کا ادب اتنا زیادہ کر لیے کہ ہم اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے. میں اپنی، یعنی جو ہم یہاں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، میں ایک دو اپنے گھر کے لائبریری کو ذرا ڈسٹنگ کر رہا تھا تو میں دیکھا سارے قرآن نکالتے ہیں، ایک قرآن سائڈ پہ کہیں پڑھا تو اس پہ میرا ہاتھ نہیں ہے، تو اس میں باقاعدہ مٹی پڑی. دیکھیے کتنا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہم اس کو ہاتھ ہی لگاتے ہیں. اب یہ موبائل جب سے ہے بالکل ہم نے اس کو چھوڑ دی. آگے چلیے، ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ ذوق تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر یہ ذوق ڈال رکھا تھا کہ قرآن کی ایک چھوٹی سے چھوٹی آیت، یعنی سورہ اصل سمجھی، سورہ اصل جو ہے وہ اس کا سمجھنا ہے پورے قرآن مجید کے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر انسسٹ کیا کرتے تھے کہ تم روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت سمجھ کے پڑھو، ایک آیت سمجھ کے پڑھو، وہ اس سے زیادہ افضل ہے کہ تم پورا قرآن جو ہے ختم کرو. آج ہم یہ دیکھتے ہیں تراویح کے اندر قرآن ایسی اسپیڈ میں پڑھ رہے تھے، کسی ایک لفظ اس کا سمجھ نہیں آ رہا، سارا چیزوں پر گزر رہی ہے. یہ ہم اس کے بڑا ظلم کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فہم قرآن کا ذوق صحابہ کرام کے اندر کتنا زیادہ تھا، آئیے ایک اور قرآن مجید کیا، اس قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے قرآن مجید کیا ریفرنس لیتے ہیں. یہ سورہ انعام کی ایک آیت ہے، قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ، کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا تو خود نقصان اٹھائے گا. یعنی جو قرآن کو جو سمجھ کر نہیں پڑھتا اس کو یہ اندھا قرار، یعنی وہ آنکھیں تھا لیکن دیکھنے کی یعنی صلاحیت نہیں رکھتی، کان ہے لیکن سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن میری ہدایت کے لیے ایک ضابطہ حیات دیا گیا کہ میں اس کو کس طرح پڑھ رہا ہوں. آگے چلیے ایک اور. اب یہ دیکھیے استاد جو بچوں کو پڑھاتا ہے نا، بعض کو پڑھاتا ہے تو کسی وقت بچوں کو کہتا ہے کہ بچوں کو یہ کیا کہتا ہے، میاں آنکھیں کھول کے پڑھو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنکھیں کھولی نہیں ہوئی، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ سمجھ کے پڑھو، غور و تدبر کے ساتھ پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں کیا پڑھا رہا ہوں، یہ دھیان سے پڑھو. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید بھی بار بار یہ کہتا ہے کہ دھیان سے پڑھو، ذہن لگا کے پڑھو، عقل و شعور کے ساتھ پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو تاکہ تم اپنی زندگی کے اندر یعنی بہترین طریقے سے اس کو لے کے چلو. اب آگے دیکھیے ایک اور قرآن مجید کی سورہ محمد کی ایک آیت جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سورہ محمد 47 نمبر سورت ہے،
اور اس کی آیت نمبر میں آپ کو 24 نمبر آیت پڑھ کے سنوں، افلا یتدبرون القرآن، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا، یا ان کے دلوں پر کفر لگ گئے ہیں، چڑھے ہوئے ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پر غور نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے پڑھنے کے باوجود ان کے دلوں پر تالے لگ گئے، کفر لگ گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ایک اور میں قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارکن، کہ یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اس کے حوالے سے ہے، وہ ہم آگے اس کے جب آگے آئے گی تو پھر اس کو دیکھ لیں گے۔ اب آگے چلیے، قاف والقرآن المجید، مجید کا مطلب ہوتا ہے کہ بلند مرتبہ، مجید کا مطلب ہوتا ہے بلند مرتبہ، عظمت والی، بزرگ، عزت و شرف والی، اور کریم، کثیر العطا، نفع پہنچانے والی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام خوبی ہے، جس کے اندر تمام خوبی ہے، یہ بلند مرتبہ ہے، عظمت والی کتاب ہے، بزرگ و برتر کتاب ہے، عزت و شرف والی کتاب ہے، کریم اور کثیر العطا کتاب ہے، اور نفع پہنچانے والی کتاب ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانے قسم کھانا، قسم ہے قرآن مجید کی کہ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ اب یہ دیکھیں قسم کھا کے بات قسم کی نہیں کی جا رہی، جس بات پر قسم کی جا رہی وہاں آگے ایک لطیف نسخہ یعنی ایک نقطہ چھوڑ کر آگے بات کوئی اور کی جا رہی، حالانکہ پیچھے ہم نے دیکھا تھا قرآن مجید کا یہ سلوک تھا کہ قرآن مجید جس بات کی قسم کھاتا تھا اس بات کو آگے بیان کرتا تھا، لیکن یہاں وہ بات بیان نہیں کیا جائے، قسم کھا کے روک دیا وہاں۔ یعنی اچھا اس جملے کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ کوئی ایسی بات کرتے جملہ معترضہ، جملہ معترضہ کیا کہتے ہیں؟ جملہ یعنی معترضہ، بات آپ نے کی اور ہٹ کر ایک دم کوئی اور بات کی، پھر اس پہ چل چکے۔ ابھی دیکھیے قرآن نے قسم کھائی، لیکن قسم کس بات کی کھائی اس کا تذکرہ آگے نہیں ہے۔ یہ زبردست ایک انداز یہاں پر ایک ڈفرنٹ انداز اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی کے پاس، ان کو یہ تعجب تھا کہ یہ کیسی بات ہے، یا تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا یا کسی اور قوم سے آنا چاہیے تھا، ہمارے اندر سے چلتا پھرتا بندہ، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح سوتا ہے، ہماری طرح جاگتا ہے، ہماری طرح سے شادیاں کی ہوئی، ہر کام ہماری طرح کر رہا ہے، اس کو نبی بنا کے بھیج دیا گیا۔ تو یہ بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ یہ نہیں تھی کہ عجیب، یہ میں نے آپ کو بتایا بل عجیبو، یہ عجب تعجب اس سے نکلا ہے لفظ، بل عجیبو ان جاءہم، کہ بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، تراب کہتے ہیں مٹی کو، تراب کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کو۔ وہ کہتے ہیں یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ یہ دیکھیے کافر کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، مردے کو لیتے ہیں، جب مر جاتا ہے تو اس کو لے کے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور لکڑیوں کو لگا کے اس کو جلا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ اگر جمع بھی کریں گے تو اس راہ کو کیسے جمع کریں گے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے انہی آیات کے اندر، اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں کہ میں کیسے جمع کروں، اور ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ ہم دیکھ لیں گے آگے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ تو واپسی عقل سے بعید ہے، یہ تو واپسی عقل سے بعید، کہتے ہیں تو پاسبل نہیں ہے، یہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ تو واپسی عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں سے۔ اب آئیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم کی حدیث ہے 7416، کہ انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے کہ جس کو مٹی کبھی کھا نہ سکے گی، جس کو مٹی کبھی کھا نہ سکے گی، اس میں سے قیامت کے دن اس کو پورا بنایا جائے گا، اس میں سے قیامت کے دن اس کو پورا بنایا جائے گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہڈی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دم کی ہڈی کا آخری صلہ ہے۔ یہ جو ہمارا بیک بون ہے نا، اس کے نیچے ایک دمچی ہوتی ہے، ٹیل ہوتی ہے چھوٹی سی، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی، اور میں سائنس کی تحقیق بھی پڑھ رہا تھا، یہ دمچی کی ہڈی اتنی ہارڈ بنی ہوتی ہے کہ اگر ایٹم بم بھی پھٹ جائے نا سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ نہیں ختم ہوتی۔ یہ باریک سی پن کی طرح کی ٹیل ہے، آپ کی دم کی ہڈی ہے نا، جس سے انسان کو پہلی سب سے ابتدا جو ہوتی ہے اس دم کی ہڈی سے ہوتی ہے، اس ٹیل کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ ابراہیم خلیل اللہ تھے، بات ذمہ نکل آئی، وہ ان کے ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ سب کو اکٹھا کروں گا، کیسے اکٹھا کروں؟ تو نبی مہربان وہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے ابراہیم کہ تجھے اس بات پہ شک ہے؟ کہتے نہیں اللہ تعالیٰ مجھے شک نہیں، مجھے شک نہیں، بس میں اپنے دل کی تسلی کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ دکھائیے تاکہ میرے وہ یقین ہے مزید کامل ہو جائے۔
تو کہتا اچھا ہے تم ایسے کرو 4 پرندے پالو. قرآن مجید کے اندر آیا یہ واقعہ. قرآن میں نے لکھا, میں اس کو کمپائل کر رہا ہوں تھوڑا سا 2-3 منٹ کے. انہوں نے کہا کہ 4 پرندے پالو, 4 پرندے اس کو مانوس کرو. مانوس سے مراد ہے کہ جب تم اس کو بلاؤ تو تمہارے پاس آ جائے. وہ مانوس ہو گئے. انہوں نے کہا جاؤ ایک پہاڑ پہ چلے جاؤ. پہاڑ پہ چلے گئے. انہوں نے کہا اس کو ذبح کرو. ساروں کو ذبح کیا, ساروں کو ملا دو, سارا گوشت کو ملا دو. اب کو کہا پہاڑ کے مختلف کونوں پہ رکھ دو 4. یہ ان پرندوں کے گوشت ہیں, چاروں کونوں پہ رکھ دو, ان کو پکارو. انہیں پکارا, گوشت ادھر سے اڑا ادھر سے اڑا, یہ پرندہ ہوا, آ گیا دوسرا. یہ اللہ ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ کمانڈ رکھتا ہے, وہ دیکھنے والا ہے, وہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیے زبردست یہاں پر میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے سنا دی. آگے چلیے. تو وہ کیا کہتے تھے, کافر کہتے تھے وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, کہ جب مٹی ہو جائیں گے تو ہم کیا دوبارہ, جب خاک ہو جائیں گے, مر جائیں گے, خاک ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے, عقل میں نہیں آتی. آگے فرمایا جا رہا ہے حالانکہ زمین کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ جس میں سب کچھ محفوظ ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ہے, لوح محفوظ ہے. ہم نے پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا, ہر چیز آپ کی جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے. اس پہ ہم کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. ہم آگے چلیے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم, اور اسی اچھا اب یہ دیکھیے آگے, بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا تو اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا. یعنی یہ جو باتیں تھی نا, وہ جانتے تھے کہ جو نبی کہہ رہا ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ نبی جو باتیں کر رہے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جو کہا, جو کمٹمنٹ کی, کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس نے پوری نہیں کی. تو یہ بات جھوٹی نہیں ہے. اب یہ کیا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ دیکھیے ابھی قرآن کی ان کی زبان میں خود جواب دے رہا ہے. بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا. اسی وجہ سے اب یہ الجھن میں پڑے ہوئے. وہ شش و پنج میں ہے. وہ کہتے ہیں یار ان کو جھٹلائیں کیسے, یہ تو جھوٹ بولتے نہیں, یہ تو کمٹمنٹ توڑتے نہیں, کبھی انہوں نے کسی کا برا بھلا کیا نہیں, اب اس کو جھٹلائیں کیسے. ابھی دیکھیں یہودیوں کے بارے میں سید قطب شہید کی میں نے تفسیر شروع کی ہوئی فی ظلال القرآن. میرا پہلا پارا جو ابھی کل پرسوں مکمل ہوا, اس کے میں نے زبردست ایک بات پڑھی. اس میں ایک انہوں نے کوٹ کیا سید قطب شہید نے, انہوں نے کہا کہ یہودی اور نبی کو اور اس کتاب کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچے کو باپ جانتا ہے. جس طرح اپنے بچے کو باپ یعنی اپنے بچے کے بارے میں من اے ٹو زی جانتا ہے کہ یہ اس وقت کیا کرے گا, یہ اس وقت کہاں ہوگا, یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا, یہودی و عیسائی, یہ نبی کو اور کتاب کو, اللہ کی کتاب کو اور اللہ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو جانتے ہیں, لیکن پھر بھی سرکش ہیں, پھر بھی جھٹلاتے ہیں. تو اسلام مشرکین مکہ کا تو نہیں حساب تھا, لیکن چونکہ مکہ کے اندر ہی سارے لوگ رہ رہے تھے, یہودی بھی رہ رہے تھے, عیسائی بھی رہ رہے تھے, اور مشرکین مکہ بھی رہ رہے تھے. اب یہ دیکھیے آگے کیا, اب وہ 6:5 میں پڑھیں, وہ یہ کہتے ہیں یار یہ ہم اس کو کیسے جھٹلائیں. یعنی یہ جو اب یہ جھٹلائیں ہمارا اسی وجہ سے وہ الجھن میں پڑے ہوئے کہ اس لیے کہ وہ جس فسق و فجور میں پڑے ہوئے تھے, جن غلط کاموں کے اندر لگے ہوئے تھے, جس شراب و کباب کے اندر لگے ہوئے تھے, جو غلط کام کرتے تھے, اب جوانی میں جو کام کر لیے, وہ ان کے اندر اتنے پختہ ان کے اندر عادتیں بن چکی تھی کہ وہ اب اس کو یعنی بڑا الجھن میں پڑے تھے, ہم اس کو چھوڑے کیسے. جن جو دیوتاؤں کو پوج رہے تھے, جن دیویوں کو پوج رہے تھے, جو غلط کام کر رہے تھے, جو سود انہوں نے لگا رکھا تھا, جو ظلم و جبر کر رکھا تھا اپنی جوانی کے سارے کام کر کے آ گئے تھے, اب وہ پریشان سے 6:5 میں پریشان تھے یار اب اس کو چھوڑے کیسے, اس چیز کو چھوڑے کیسے. کیونکہ جو جوانی میں جو چیزیں انسان کی ڈیولپ ہو جاتی ہے نا, تو بڑھاپے میں آ کے اس کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بڑی الجھن میں تھے یار, ہے بھی صحیح لیکن کرنا بھی نہیں. یہ نبی جو بات کر رہا ہے بات تو صحیح کر رہا ہے, لیکن مانے کیسے, کیونکہ مان جائیں گے, ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ جب ہم نے الہ مان لیا, اللہ کو الہ مان لیا, تو ساری عبادتیں, ساری پرستش, ساری پوجا وہ جب ہم اللہ کی کریں گے, ہمیں ہر چیز اپنی کیا کرنی پڑے گی, چھوڑنی پڑے گی. تو آگے چلیے, آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم ینظرون. اب اللہ تعالیٰ اپنی یعنی جو نعمتیں اس کو گنا رہے ہیں, اپنی نعمتوں کا بتا رہے ہیں کہ بھئی افلا ینظرون الی السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما لها من فروج. اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا, کیا کبھی انہیں اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا, کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا, یعنی مزین کیا, اور اس میں کہیں کوئی رکھنا نہیں, اس میں کہیں کوئی, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم یہ دیکھتے نہیں آسمان, یہ مختلف جگہوں پہ قرآن مجید کی 30 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ اپنی بلیسنگ گنواتے ہیں کہ تم یہ دیکھتے نہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں جو پیدا کی کس نے پیدا کی, یہ سب کی سب میں نے پیدا کی. دیکھ سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء رفعها ووضع الميزان, تو آسمان کو اس نے بلند کیا
اور میزان قائم کر دی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کو مزین کیا اور راستہ کیا اور اس میں کوئی رکھوانا نہیں ہے, اس میں ایک بیلنس ہے. یہ ہم اس بیلنس کے حوالے سے پہلے پڑھ چکے. والارض مددنہا, اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں, یعنی اگر یہ ساری چیزیں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ایسٹرونومی جو ایسٹرونومسٹ ہوتے ہیں ان سے معلوم کریں. اس کے اوپر ہماری کئی دفعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ ملک کے اندر ہم نے ڈسکشن کر لی تھی کہ وہ جو میگلیف ٹرین والا آپ کو واقعہ ہوگا کہ کس طرح بنا زبردست اللہ تعالیٰ نے, یعنی یہ کائنات, علامہ اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدا کن فیکون. ہر وقت ہر آن بڑے بڑے سیارے ختم ہو رہے ہیں, بڑے بڑے سیارچے بن رہے ہیں. یہ کائنات کے اندر یہ ستارے جو بڑے بڑے ستارے ہیں, ابھی دیکھیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے فرمایا, یہ لکھا ہے اس کے اندر تفسیر کے اندر کہ اب تک جو انسانی مشاہدے کے اندر جو کائنات کے اندر کہکشائیں کم از کم 10 لاکھ گلیکسیز, یہ تفسیر بڑی پرانی لکھی ہوئی ہے, کم از کم 30 سے 40 سال پرانی میں گفتگو کر رہا ہوں. اب تو ہم مزید اس سے ایڈوانسمنٹ کی طرف چلے گئے ہوں گے کہ اس وقت تک 10 لاکھ کہکشائیں جو ہے نا وہ ڈسکور ہو چکی تھی. اور وہ ہماری کہکشاں کہ جس کے اندر سولر سسٹم, اور اس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ ہماری سولر سسٹم سے جو سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں نا وہ ہمارے زمین تک پہنچتے 3 ارب سال. کتنے؟ کم از کم وہ 3 ارب سال لگتے ہیں. یعنی 3 ارب سال پہلے جو روشنی نکلی تھی سورج سے, ہماری گلیکسی, ایک گلیکسی کے اندر سے جو نکلی تھی وہ اب جا کے وہ روشنی یہاں تک پہنچی ہے. اور ہمارے جیسے وہ بتاتے ہیں کم از کم سیارے جو ہے نا یہ 10 لاکھ کہکشائیں ہیں, اور اس جیسے سیارے 1,86,000 مائل کی سپیڈ, یہ ہلکی سپیڈ سے ہے, 1,86,000 مائل پر سیکنڈ کی سپیڈ سے لائٹ ٹریول کر رہی ہے, اور پھر جا کے 2-3 ارب سال کے بعد جو ہے یہاں آگے پہنچتی ہے ہماری اس ارب کے یا ہماری دنیا اس کے اوپر پہنچتی ہے. تو یہ اور بتا رہے ہیں 2 سے 3 ارب جو ہے نا ہمارے سورج, یعنی تقریباً 3 ارب سورج جیسے ستارے جو ہیں وہ اس کائنات کے اندر موجود ہیں. اس کائنات کے اندر 2 سے 3 ارب ستارے یعنی ہمارے سورج جیسے اور اس سے بڑے بڑے ستارے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی بڑی کائنات بنائی ہے. ہم اس سورہ ملک کے اندر اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ہم روشنی ڈال چکے ہیں. آگے چلیے, اور زمین کو ہم نے بچھایا, اور زمین کے حوالے سے ہم پہلے گردش کر چکے ہیں. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ زمین جو ہے اپنے محور کے گرد 1000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے, اور 62,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے سورج کے گرد. اور یہ دونوں اپنی نامعلوم مقام کی طرف دوڑتے چلے جا رہے ہیں 24,000 مائل پر گھنٹہ کی رفتار. اور زمین کا جو سرکمفرنس ہے 10,000 مائل, یعنی زمین ہے اس کا سرکمفرنس ڈایا میٹر تقریباً یہ 10,000 مائل ہے. اور زمین کی جو کرسٹ ہے, جلد, یہ 2 سے 3 مائل یعنی 4 سے 6 مائل نیچے جا کے لاوا ہے. سارا زمین کے اندر لاوا ہے. دیکھیے کتنی بڑی ایسٹرونومی, کتنا بڑا ایک نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے, وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. یہ ہم پہلے کئی دفعہ اس پہ ڈیٹیل میں ہم ڈسکشن کر چکے ہیں. آگے چلیے, پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والارض مددنہا والقین فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج. اور اس نے کیا کیا, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جما دیے, اور اس کے اندر ہر طرح کے خوش منظر نباتات اگا دی. اب دیکھیے یہ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ یہ سورہ غاشیہ کے اوپر ہم اس پہ درس دے چکے ہیں. میں اس کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے, آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا, پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے, اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی. یہ اللہ تعالیٰ بار بار مشرکین مکہ کو ادراک دلا رہے ہیں, بھائی تم کیوں نہیں مان رہے, اس رب العالمین کو کیوں نہیں مانتے, اس رب کی مخلوق کو تم پوچھتے ہو کہ جس کو اس رب نے خود تخلیق کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ دیکھیے میں خود سعودی عرب کے اندر رہا ہوں. یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست مثال دی کہ سعودی عرب کے اندر بارشیں بعد کا 4-5 سال ہوئی تھی. 2009 کے اندر میں سعودی عرب گیا تھا, 2009-2010 میں بارش ہوئی, اس کے بعد تقریباً 4-5 سال بارش نہیں. اور 5 سال بارش جانا ہی ڈیزرٹ کے اندر ہر چیز ختم ہو جاتی ہے, لیکن جیسے ہی پانی برستا ہے اسی بے جان مردہ چیز سے اللہ تعالیٰ دوبارہ مخلوقات کو یعنی نکال دیتے ہیں, یعنی آپ کے پودے نکل آتے ہیں, درخت نکل آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں بے جان بنجر زمین سے یہ نباتات اگانے پہ قدرت رکھتا ہوں, ویسے تو میں نہیں پیدا کر سکتا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہاڑ جمائے, اس کے اندر ہر طرح کی خوش نما منظر نباتات اگا دی. پھر آگے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. پھر آگے تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب,
کہ آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو. منیب کا مطلب ہے جو خود رجوع کرے. یعنی اگر آپ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. آنکھیں کھولنی پڑیں گی, اس بصیرت کی آنکھیں کھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کی آنکھیں تو آلریڈی کھلی ہیں, لیکن اس آنکھ کو کھولنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. یعنی اس قرآن کو سمجھنا پڑے گا, اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑے گا, اس قرآن کے مطابق اپنے فیصلے کرنے ہوں گے. آپ کی عدالتیں, آپ کے اسکولز, آپ کے کالجز, آپ کے آفیسز, آپ کے ادارے, آپ کا گھر, جب تک اس قرآن کے مطابق نہیں چلے گا, جب تک اس دنیا کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا. آگے چلیے, پھر آگے اللہ تعالیٰ باتیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا, پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھولوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں. یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ پانی جو برساتا ہوں اس کے ذریعے انسان کو رزق ملتا ہے, پھل ملتے ہیں, فروٹ ملتے ہیں, یہ فصلیں ملتی ہیں. اس پہ بہت ساری ڈسکشن ہو چکی ہے اور اس پہ یعنی ہم لوگ سارے اس پہ جانتے بھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پانی سے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں اور مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکالنا بھی اسی طرح ہوگا. یہ خود اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا, یعنی وہ مان نہیں رہے نا, تو اللہ تعالیٰ کہ مرے ہوئے انسانوں کا اس زمین سے نکالنا بھی اسی طرح ہوگا. مبارکہ کہتے ہیں کسی شے میں سے کسی پوٹینشیل چیز کو نکالنا. مری ہوئی چیز ہے, اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے, زمین کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے مبارک پانی, یہ آسمان سے جو یہ پانی جو یعنی بادلوں سے پانی برسا, اس مبارک پانی سے زمین کے اندر غلے اگائے, درخت نکلائے, کھیت و کھلیان اگائے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا. اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں اور مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکالنا بھی اسی طرح ہوگا. آگے چلیے, آگے بس یہ آخری آیت ہے وَكَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ. یہاں پر دو آیتیں بعد میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ان دو آیتوں کے اندر اصحاب رسول جو انبیاء کرام کی جو قومیں گزری ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم, یہ پہلے رکوع کا اینڈ پہ ہم پہنچے ہوئے. اس سے پہلے یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کر کے کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی میں یہ بتاتا رہا ہوں. اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اصحاب رس جو ہے یہ اصل میں اصحاب رس جو تھے یہ بھی ایک قوم تھی کہ جو کہ اس کے سمود علیہ السلام کی قوم سے جو لوگ بچ گئے تھے. جب حضرت سمود علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا, عذاب آنے کے بعد یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی, سمود تھی, ان کے نبی جو تھے حضرت صالح علیہ السلام تھے. اس کی قوم پہ جب عذاب آئے تو کچھ لوگ بچ گئے, وہ جو بچے لوگ تھے ان کو اصحاب رس کا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب رس اور سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور فرعون اور لوط کے بھائی ایکا والے, ایکا بھی یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی, اور تبا کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے. ہر ایک نے رسولوں کو جھلایا اور آخر کار میری وعید ان پر چسپا ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ یہ ڈانٹ رہے ہیں, یہ ڈپٹ رہے ہیں, ان کو پنشمنٹ دے رہے ہیں, ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں. اس سے پہلے جتنی بھی قومیں ہیں, نوح علیہ السلام کی قوم, اصحاب رس یعنی سمود علیہ السلام کے بچے ہوئے جو لوگ وہ سمود, صالح علیہ السلام کی قوم, عاد ہود علیہ السلام کی قوم, فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم, اور ایکا والے یہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, اور تبا کی قوم. تبا جو حمیری یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے جو ہے مدینہ آیا تھا, اور اس نے اس کی مٹی کو دیکھ کے کہا تھا کہ یہاں ایک نبی آئے گا. مٹی کو دیکھ کے, اس کی چیزوں کو دیکھ کے, پتھروں کو دیکھ کے اندازہ لگایا تھا یہاں ایک نبی آیا تھا. ان ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا اور ہر ایک نے رسول کو جھٹلایا, آخر کار میری وعید ان پر چسپاں ہوگی. کیا پہلی بار, پھر آگے اللہ تعالیٰ یہاں جو اس رکوع کے اینڈ کر رہے ہیں وہی کیا کر رہے ہیں, کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے مگر ایک نئی تخلیق کی طرف یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نئی تخلیق میں دوبارہ کروں گا, انسان کو دوبارہ جب اٹھاؤں گا, اس میں شک میں پڑے. کیا پہلے جو انسان نہیں تھا, حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے, تو پہلے کون تھا, اس کو لانے پہ میں قدرت رکھتا ہوں, تو میں دوبارہ قدرت رکھتا ہوں. حدیث کا ہم نے مطالعہ بھی کر لیا, بس میں ایک شعر آپ کے سامنے رکھوں گا, اس کے بعد ایک اس کو کمپائل کر لیں گے. یہ مرزا غالب کا ایک شعر ہے کہ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر آتی نہیں. بس ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. قرآن مجید کا ہم نے یہ سورہ کاف کا مطالعہ کیا, پھر اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس کا سمجھنا جو ہے پڑھنے سے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ 1000 آیتیں پڑھ لیں, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی اکرم فرمائے کہ خالی ایک آیت کو سمجھنا کتنا امپورٹنٹ. ہماری دیکھیے بحیثیت قوم ہماری کتنی بدنصیبی ہے کہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے, اور پڑھتے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے بس, اور پھر بخشتے ہیں. کچھ ہفتہ پہلے میرے کزن جو ہے نا وہ بھی ایسے قبروں کے ہم جاتے ہیں, قبروں کے جا کے
پڑھ رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, یاسین پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے یاسین پڑھنی چاہیے بھائی, اس کو سمجھو تو صحیح, بار بار ان آیاتوں کو پڑھنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے, بار بار یاسین کو, بار بار رحمان کو, یہ سورہ کاف بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے اندر پڑھا کرتے تھے, سورہ کاف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبوں میں پڑھا کرتے تھے, یہ بارہ پڑھتے کیوں تھے کہ یہ بہت امپورٹنٹ صورت ہے. تو ہم نے قرآن کا ہم نے مطلب دیکھ لیا. اس کے بعد لوگوں کو یہ تعجب تھا کہ ہمارے اندر سے کیوں نبی آ رہا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم عقل سے بعید ہے کہ ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے, ہم جب مر جائیں گے خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے, یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے. حالانکہ زمین ان کے جسم سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے. بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آ گیا اسی وقت اسے صاف صاف جھٹلا دیا. اسی وجہ سے یہ آپ الجھن پڑے, یعنی وہ شش و پنج میں تھے کہ یعنی بات جو کر رہا ہے تو صحیح, اب اس کو ڈیویٹ کیسے کریں, اس کو منع کیسے کریں کہ یہ بات صاحب کی تو ساری زندگی ہمارے سامنے ہے, یہ تو کبھی جھوٹ بولتے نہیں, اب یہ جو بات کر رہا ہے کچھ جھٹلائیں گے. وہ شش و پنج میں یعنی اس نبی کی بات کیسے جھٹلائیں, اس نبی کی بات, یعنی کو میں نے بتایا کہ نبی اکرم یعنی قرآن مجید خود کہتا ہے کہ یہودی جو اہل کتاب ہیں وہ اللہ کو اور نبی کو اور اس کتاب کو ایسے جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچے کو جانتے ہیں, ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو, پھر بھی ممکن ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ جو زرکت کا درخت کیوں لگا رہے ہیں یہودی زرکت کا درخت لگانے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت والے دن جب قیامت قریب آئے گی نا تو ایک جس درخت کے پیچھے, جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپے گا نا, مسلمان اس کو پکڑ, وہ خود بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی, اس کو قتل کرو سوائے زرکت کے درخت کو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سوائے غرقت کے درخت کے باقی ساری چیزیں بولیں گی کہ میرے پیچھے یہودی پڑا تو اللہ مسلمان کو اس کو قتل کریں گے. اس لیے درخت کا, اس کا مطلب وہ مانتے ہیں, وہ نبی کو مانتے ہیں, اس قرآن کو مانتے ہیں, ہر چیز کو مانتے ہیں کہ بھئی یہ جھوٹ نہیں ہے, اپنے بچے سے زیادہ جانتے. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ یہ الجھن میں پڑ گئے, آیا کریں گے آج کل. پھر انہوں نے کہا کہ آسمان, اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بتایا اپنی یعنی بلیسنگ سنائی کہ میں نے آسمان کو پیدا کیا, پھر میں نے اس کو یعنی آراستہ کیا, کوئی اس میں رکھنا اس میں نہیں پاتے, والسماء رفعها ووضع الميزان, ایک بیلنس اس کے اندر بنایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر پہاڑ, وہ ہم نے سورہ شمس کا ہم نے پڑھ لیا تھا کہ سورہ شمس کا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, یہ ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے آسمان بنائے, پہاڑ اس میں جما دیے, اونٹوں کو نہیں دیکھتے, اور یہ زمین کیسے بنائی. پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس میں نباتات اڑا دی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھیں کھولنے والی اور سبق دینے والی چیزیں, اور ان لوگوں سے وہی سبق حاصل کرتے ہیں جو آنکھیں کھول کے اس دماغ کے اندر جو ذہن کی آنکھیں ہیں, یہ فزیکل آنکھیں نہیں بلکہ تدبر کرنے والے آنکھیں کھول کے جب دیکھتے ہیں تو ان کے لیے حق جو ہے سامنے آیا ہو جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا بتایا کہ میں نے جو مبارک پانی نازل کیا, یہ برکت والا پانی ہے جس سے بنجر زمین سے جو ہے نا وہ نباتات اگ جاتی ہیں. اسی طرح میں قیامت والے دن جو ہے وہ سب کو اٹھاؤں گا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندگی بخشی, مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اس طرح ہوگا. پھر آخر میں آخری 2 آیات کے اندر کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور اصحاب رس کی قوم, قوم سمود, قوم عاد, قوم فرعون, اور لوط علیہ السلام کی قوم اور ایکا والے طبا والی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے, اور ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلا دیا. آخرکار میری وحی ان پہ چسپاں ہو گئی. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ وہ دوبارہ وہ بات یاد رکھیے, پیچھے جائیے کہ وہ مان نہیں رہے کہ ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے. وہ حدیث میں نے بتائی تھی, کون سی حدیث تھی بتائیے گا ذرا, کنکلوژن بتائیں اس حدیث کا. جی شیخ صاحب, حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائی تھی کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے. مسلم کی تھی 7416 جو آپ نے بتائی تھی, جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا. جی جی, کیسے جو پرندوں کو کہا تھا کہ تمہیں یقین نہیں, یہ تو قرآن کی آیت بتائی تھی. مسلم کی حدیث تھی کہ اللہ 7416 حدیث ہم نے بتایا تھا کہ ہڈی ہے انسان کی, جی جی بالکل, پونچھ کی ہڈی جو ہے تیل کی, وہ کبھی بھی تباہ نہیں ہوتی, اس سے پورا انسان رہ جاتا ہے. چلیں حدیث پڑھ کے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے کہ جس کو مٹی کبھی کھا نہیں سکے گی, اس میں سے قیامت کے دن اس کو انسان کو پورا بنایا جائے گا. اور لوگوں نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سی ہڈی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دم کی ہڈی کا آخری سرا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ بیک بون کے نیچے ٹیل ہے کہ جس کا سرا جو ہے ایٹم بم بھی, اگر یہ جدید تحقیق ہے, اگر ایٹم بم بھی پڑ جائے تو ٹیل کبھی ختم, تو اللہ تعالیٰ ڈیکوڈ کرے گا, پورے انسان کو ڈیکوڈ کرے گا. ٹھیک ہے, وہ انسان کو دوبارہ تخلیق دے گا. تو آخر میں یہ ساری قوموں کو تذکرہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے, مگر ایک نئی تخلیق کی طرف یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.